خداوند یسوع مسیح کے قدرت والے اور جلالی نام میں آپ کی خدمت میں سلامت کرتے ہیں۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ایک بار پھر ہمیں یہ فضل بخشا ہے کہ ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ سکیں۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم خدا کے کلام کے لا تبدیل ہونے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ہم اس بات کو بیان کر رہے تھے، اس بات کو ہم سیکھ رہے تھے خدا کے کلام میں سے کہ خدا کا کلام لا ثانی ہے، لا فانی ہے اور لا تبدیل ہے۔ کافی ساری باتوں پر ہم نے غور کیا تھا اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آئندہ آنے والی ویڈیو کے اندر ہم اسی پیغام کو جاری رکھیں گے اور مزید بات کریں گے کہ خدا کا کلام کس طرح سے لا تبدیل ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام کو اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے یا اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے یا اپنی سچائی بیان کرنے کے لیے یا اپنی سچائی کی گواہی دینے کے لیے دوسری کتابوں کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بائبل مقدس جب اپنے بارے میں بیان کرتی ہے تو یہ کتاب دوسری کتابوں کا سہارا نہیں لیتی۔ بائبل کو کسی چیز کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر یوں کہا جائے کہ خدا کو کسی چیز کا اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کسی چیز کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ بائبل مقدس سہارے ڈھونڈنے والی کتاب نہیں، بلکہ یہ کتاب ڈوبتے ہوئوں کو سہارا دینے والی کتاب ہے۔ اسی لیے اس کو اس بات کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں کہ دوسری کتابوں کے ذریعے سے اس کی سچائی کو ثابت کیا جا سکے، بلکہ بائبل مقدس اپنی صداقت کو بیان کرنے کے لیے قدرت اور طاقت رکھتی ہے۔ اس کے اندر اتنی قدرت ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اپنی سچائی کو منوا سکے، اپنی صداقت کو منوا سکے۔ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آئیے مزید ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ بائبل مقدس کے اندر اس کی جو اندرونی شہادتیں ہیں، اس کے درست اور لا تبدیل اور ابد تک قائم رہنے کی جو شہادتیں ہیں اس کے اندر جو موجود ہیں وہ کس طرح سے ہیں، وہ کس نے اس کو بیان کیا ہے اور کس طرح سے بیان کیا ہے اور کیا کیا بیان کیا گیا ہے اس کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے، اس کے لا تبدیل ہونے کو، اس کو لا تبدیل ہونے کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس میں بائبل مقدس کے اندر ان باتوں کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ تو ہم سب سے پہلی آیت دیکھیں گے جو ہمیں زبور کی کتاب کے اندر ملتی ہے۔ زبور نمبر 119 ہے، 119واں زبور ہے اور اس کی آیت نمبر 140 ہے، یعنی 140ویں آیت۔ 119ویں زبور کی 140ویں آیت میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر زبور نویس جو ہے وہ بائبل مقدس کے بارے میں، خدا کے کلام، خدا کے الہام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ جی پڑھیے پلیز۔ تیرا کلام بالکل خالص ہے، اس لیے تیرے بندہ کو اس سے محبت ہے۔ یہاں لکھا ہے تیرا کلام بالکل خالص ہے، اسی لیے تیرے بندے کو اس سے محبت ہے۔ زبور نویس خدا سے محبت کرنے والا، خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھنے والا، اور اگر اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ ایک ایسا شخص تھا جو خدا نے جس کے بارے میں کہا کہ یہ شخص میرے دل کے مطابق ہے، یہ شخص کلام مقدس کی گواہی اس طرح سے دیتا ہے کہ تیرا کلام بالکل خالص ہے، اسی لیے تیرے بندہ کو اس سے محبت ہے۔ پہلی سچائی، پہلی گواہی جو ہمیں بائبل مقدس کے اندر سے ملتی ہے کہ خدا کا کلام بالکل خالص ہے، بالکل خالص، اس میں کسی چیز کی، کسی بات کی کمی نہیں ہے۔ آئیے مزید ایک حوالہ دیکھتے ہیں۔ 119واں زبور ہے اور اس کی 89 آیت نمبر 89 ہے، یعنی 89 ورس 89 ہے۔ آئیے دیکھیں ذرا وہاں پر کیا کہا گیا ہے مزید خدا کے کلام کے بارے میں، نبی کیا گواہی دیتا ہے۔ اے خداوند، تیرا کلام آسمان پر ابد تک قائم ہے۔ جی، نبی کی گواہی سنیے
یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ کوئی گمنام نبی نہیں ہے، یہ داؤد نبی ہے۔ داؤد نبی کی کتاب زبور کی کتاب میں سے حوالہ پڑھا گیا، تلاوت کیا گیا، جہاں پر لکھا ہے کہ تیرا کلام آسمان پر ابد تک قائم ہے، خدا کا کلام ابد تک، ہمیشہ تک، قیامت تک، قیامت کے بھی بعد تک، ہمیشہ تک قائم ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ خدا انسان، وہ اپنے بارے میں کہتا ہے توریت کی کتابوں کے اندر کہ خدا انسان نہیں ہے کہ جھوٹ بولے، وہ جو بات کہتا ہے اپنی بات سے مکرتا نہیں ہے، اپنی بات سے پھرتا نہیں ہے۔ وہ خدا ایسا خدا ہے جو اپنے وعدوں میں اور اپنے کلام کے اندر اٹل ہے۔ اور لکھا ہے تیرا کلام آسمان پر ابد تک قائم ہے۔ تحریف ماننے والوں، داؤد نبی کی یہ گواہی ہے، اور ابھی ابد نہیں آیا، ابھی قیامت نہیں آئی ہے، لیکن آپ کی باتیں جو آپ خدا کے کلام کے خلاف کرتے ہیں، آپ اپنے لیے قیامت لاتے ہیں۔ اگلی آیت پڑھیے۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے، مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی، مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل ہے، اور اس کا 5واں باب ہے، اس کی 17ویں اور 18ویں آیت۔ جی پڑھیے۔ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا۔ جی کیا لکھا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں؟ اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ میں نبیوں اور توریت کو، نبیوں کی کتابوں کو اور توریت کی باتوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا میں منسوخ کرنے نہیں آیا، میں ان کے اندر تبدیلی لانے نہیں آیا، میں ان کے اندر کوئی رد و بدل کرنے کے لیے نہیں آیا، میں ان کتابوں کو، ان ساری باتوں کو، توریت کی باتوں کو میں پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور اگلی بات انہوں نے اپنی زبان مبارک سے کہہ کر اس بات کو مکمل کر دیا کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، میں اس توریت میں سے ایک نقطہ یا شوشہ بھی نہیں ٹلے گا۔ یہ کسی عام ہستی کی بات نہیں، یہ خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے۔ میرے خداوند، میرے آقا، میرے مالک کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ ارشادات ہیں، جنہوں نے فرمایا کہ توریت کا ایک نقطہ یا شوشہ بھی نہیں ٹلے گا جب تک زمین اور آسمان ٹل نہ جائیں، ختم نہ ہو جائیں۔ اس وقت تک خدا کا کلام قائم رہے گا، قائم رہے گا۔ جی اگلی بات، نبیوں کی بات بھی ہو گئی، خداوند یسوع مسیح کی بات بھی ہم نے دیکھی، اور اب دیکھیں ذرا مقدس پولس رسول کا خط ہے تموتیس کے نام، دوسرا تموتیس کا خط ہے، دوسرا تموتیس 3 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ جی پڑھیے، دوسرے تموتیس کے خط کے 3 باب کی 16ویں آیت۔ جی دوسرا تموتیس 3 باب اور اس کی 16ویں آیت پڑھیے۔ میری پہلی جواب دہی کے وقت دوسرا تموتیس 3 باب 16ویں آیت، ہر ایک صحیفہ، جہاں لکھا ہے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راستہ بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ تھینک یو۔ یہاں پر لکھا ہے ہر ایک صحیفہ، ارے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام، یہ خدا کے الہام کی باتیں ہیں، یہ صحیفہ خدا کے الہام سے ہے، یہ رسول کی گواہی ہے،
جی آگے ذرا چلیں گے، ہم تھوڑا سا مزید آیت دیکھیں گے۔ مقدس پطرس رسول کا پہلا خط ہے، اس کے پہلے باب کی 24ویں آیت۔ چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے، اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند۔ گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ یہاں دیکھیے، یہاں لکھا ہے گھاس سوکھ جاتی ہے، پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہتا ہے، ابد تک قائم رہتا ہے، قیامت تک، قیامت سے بھی آگے تک خدا کا کلام قائم رہتا ہے۔ یہ بدلتا نہیں، کسی میں جرت نہیں، کسی کی حیثیت نہیں کہ خدا کے کلام کے اندر کوئی بھی شخص تبدیلی لا سکے یا رد و بدل کر سکے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے اور یہ کلام لا تبدیل کلام ہے۔ یہ بائبل مقدس کی اندرونی شہادتیں ہیں، یہ اندرونی شہادتیں بائبل مقدس کی خدا کے کلام کے بارے میں، خدا کی باتوں کے بارے میں کلام مقدس کی یہ اپنی گواہی ہے۔ جی دوسرے پطرس کا خط نکالیے، دوسرا پطرس ہے، اس کا پہلا باب ہے، اس کی 19ویں آیت سے پڑھیں گے۔ اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جی جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے، 21ویں آیت تک پڑھیے۔ جب تک وہ نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے، اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ تھینک یو۔ 19ویں آیت، ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا۔ یہ معتبر کلام ہے، اس کلام کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس کلام کی اپنی ایک عزت، ایک معیار ہے۔ خدا نے اپنے کلام کو اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت بخشی ہے۔ یہ عام کتاب نہیں کہ کوئی بھی پکڑ کر اس کے اندر رد و بدل کرے اور اس کو کوئی بھی شخص یا کوئی بھی اس کو روکنے والا یا خدا اپنے کلام کے اندر رد و بدل ہوتے دیکھے تو وہ خاموشی سے بیٹھ جائے اور کہے کوئی بات نہیں، اس میں تبدیلی ہوگی تو میں ایک اور لے آؤں گا۔ خدا ایسا نہیں کرتا ہے، وہ اپنے کلام کے اندر رد و بدل نہیں کرتا، اور جو بھی باتیں ہوتی ہیں کلام کے اندر، جتنی بھی باتیں لکھی ہیں ان کے بارے میں خدا کے کلام کی اپنی یہ گواہی ہے کہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، لوگ روح القدس کی تحریک سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ یہ خدا کا کلام ہے، انجیل خدا کا کلام ہے، توریت خدا کا کلام ہے، زبور خدا کا کلام ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک شخص نے، میں اس کا نام نہیں لیتا، اس نے اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کیے، توریت خدا کا کلام نہیں ہے، زبور خدا کا کلام نہیں ہے، انجیل خدا کا کلام نہیں ہے، یہ آسمانی کتابیں ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ ایسا شخص خارج ہے، میں نام نہیں لیتا کہاں سے، آپ سمجھ گئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایسا شخص خارج ہے، کیونکہ کہیں بھی یہ تعلیم نہیں ہے کہ توریت، زبور اور انجیل خدا کا کلام نہیں ہے۔ اب میری بات ذرا دھیان سے سنیے، تحریف ماننے والے لوگ میری بات کو ذرا دھیان سے سنیں اور مجھے اس بات کا جواب ضرور دیجیے گا۔ نبی کی گواہی، داؤد نبی کی گواہی، بزرگ داؤد کی گواہی خدا کے کلام کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا کلام بالکل خالص ہے،
اس کا کلام آسمان پر ابد تک قائم ہے۔ میں داؤد کی بات کر رہا ہوں، داؤد نبی کی بات کر رہا ہوں، جس پر زبور کی کتاب، بقول آپ کے زبور کی کتاب اس پر نازل ہوئی، اور زبور کی کتاب داؤد نے لکھی، یہ حقیقت ہے۔ زبور کی کتاب جس کے بارے میں ایک گزشتہ سالوں میں ایک شخص کے بارے میں پڑھ رہا تھا، اس نے بتایا کہ زبور کا مطلب ہے ٹکڑا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اس دنیا کے اندر احمق لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ وہ ٹکڑا نہیں تھا اور نہ وہ ٹکڑا ہے، وہ ایک کتاب ہے جو بزرگ داؤد نے روح القدس کی تحریک سے لکھی ہے، اس کو لکھا گیا ہے۔ اب بزرگ داؤد کی گواہی یہ ہے کہ یہ کلام ابد تک قائم ہے، خدا کا کلام آسمان پر ابد تک قائم ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی گواہی ہے کیا کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، شریعت کا ایک نقطہ یا شوشہ بھی نہیں ٹلے گا۔ خداوند یسوع مسیح کی گواہی یہ ہے، جو ان کے ساتھ رہے ان کی گواہی یہ ہے کہ خود ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا۔ رسول یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے۔ نبیوں کی گواہی کہ کلام سچا ہے اور ہمیشہ تک قائم ہے۔ رسولوں کی گواہی کہ کلام ہمیشہ تک قائم ہے اور سچا ہے اور زیادہ معتبر ہے۔ جب وہ خدا کے کلام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کی صداقت کو بیان کرتے ہیں اور اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ یہ ابد تک قائم ہے۔ تو پھر مجھے بتائیے، کیا آپ نبیوں اور رسولوں سے بڑے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کے کلام کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے؟ اگر آپ نبیوں سے بڑے ہیں، آپ رسولوں سے بڑے ہیں، آپ مسیح خداوند کے رسولوں سے بھی بڑے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں سے بھی آپ بڑے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم بہت بلندی پر ہیں، اور داؤد، بزرگ داؤد سے بھی آپ اگر بڑے ہیں، تو آپ یہ کہیں کہ یہ لوگ غلط تھے اور ہم جو بات کہتے ہیں وہ درست ہے۔ اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ داؤد سے بڑے ہیں، اگر آپ خداوند یسوع مسیح سے بڑے ہیں، اس کے حواریوں سے، اس کے شاگردوں سے، اس کے رسولوں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اگر آپ کوئی حیثیت رکھتے ہیں ان کے سامنے، تو پھر آپ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ خدا کے کلام کے بارے میں کہیں کہ نہیں، ان لوگوں نے غلط کہا تھا، وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے، ہم سچے ہیں۔ اگر نہیں تو خاموش رہیے، اور میں آپ کو دعوت دوں گا کہ اپنے سروں کو خدا کے کلام کے سامنے جھکا دیں، خدا کے سامنے جھکائیں اور زندہ خدا پر ایمان لے کر آئیں۔ جو بھی ہیں، جتنے بھی مخالفین ہیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں، جتنے بھی مخالفین ہیں، کیونکہ بائبل مقدس کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ جتنی صفائی کے ساتھ یہ خدا کی قدرت کو، یہ خدا کی پاکیزگی کو بیان کرتی ہے، میں سوچ بھی نہیں، ہم انسان سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم اس کو پڑھیں گے۔ خدا کی عظیم قدرت، خدا کی بڑی طاقت، خدا کے ازلی ہونے، خدا کے ابدی ہونے، خدا کے پاک ہونے، خدا کے انسان کے ساتھ تعلق کے بارے میں، خدا کی انسان کے ساتھ محبت کے بارے میں جس وضاحت کے ساتھ اور جس صداقت کے ساتھ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور کر سکتا ہو۔ اتنی خدا کی اتنی پاکیزگی کی تعلیم میں نہیں سمجھتا کہ کہیں اور ہمیں ملتی ہے کہ خدا کتنا پاک ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے جو بائبل کو نہیں مانتے، ان کا یہ ماننا ہے کہ خدا نے جب انسان کو بنایا تو اس کے اندر پاک چیزیں بھی رکھی، اچھائی بھی اس کے اندر رکھی اور برائی بھی اس کے اندر رکھی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی کہ خدا برائی کا موجد ہے، یعنی کہ خدا برائی کو بنانے والا ہے۔
لیکن بائبل مقدس ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی واحد کتاب ہے جو خدا کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ نہیں، خدا نے گناہ کو نہیں بنایا ہے، خدا گناہ کو بنانے والا نہیں ہے، اس کے بارے میں بائبل بیان کرتی ہے۔ دیکھیں گے ذرا حبقوق کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت، جلدی سے نکالیے۔ پرانے عہد نامے کے اندر حبقوق نبی کی کتاب ہے، اس کا پہلا باب ہے اور اس کی 13ویں آیت ہے۔ دیکھیں گے کہ یہ آیت خدا کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ جی حبقوق پہلا باب 13ویں آیت۔ کیا یہ رب الافواج کی طرف سے نہیں کہ لوگوں کی محنت آپ کے لیے ہو اور قوموں کی مشقت بطالت کے لیے؟ پہلا حبقوق کا پہلا باب ہے، اس کے 13ویں آیت ہے۔ 13ویں آیت پڑھیے، حبقوق کی کتاب کے پہلے باب کی 13ویں آیت۔ تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ خدا کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ خدا کی پاکیزگی کے بارے میں بیان کرتی ہے بائبل، اور ایک جگہ اور بھی آیا ہے کہ وہ نور میں رہتا ہے اور اس تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ وہ نور میں رہتا ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں ہے۔ خدا بدی کا بانی نہیں ہے، خدا نے بدی کو نہیں بنایا ہے۔ یہ بائبل مقدس میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا بدی کا بانی نہیں بلکہ وہ پاکیزگی کا بانی ہے، وہ پاک خدا ہے، وہ قدوس ہے۔ اس کی قدوسیت کو بائبل مقدس بیان کرتی ہے۔ جی اب ہم مزید اگر دیکھیں خدا کی پاکیزگی کے بارے میں تو بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی۔ بائبل مقدس ہی ایک ایسی کتاب ہے جو خدا کے ازلی ہونے کو بیان کرتی ہے کہ خدا ازل سے ہے۔ دیکھیں گے ذرا زبور 90 نکالیے۔ ہم بائبل مقدس کے بارے میں بات کریں، پہلے ہم نے بات کی کہ یہ اس کے اندر جو اندرونی شہادتیں ہیں کہ یہ لا تبدیل ہے، نبیوں کی گواہی ہے، رسولوں کی گواہی ہے، خداوند یسوع مسیح کی گواہی ہے، خدا کے اپنے الفاظ ہیں کہ اس کے کلام کو وہ انسان نہیں ہے کہ جھوٹ بولے، اور نبی کہتے ہیں کہ یہ خالص ہے، یہ لا تبدیل ہے، یہ ابد تک قائم ہے۔ رسولوں کا یہ ماننا ہے کہ خدا کا الہام ہے، نبیوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ خدا کا الہام ہے۔ تو ہم کون ہیں جو اس کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے، اس کے اندر تبدیلیاں آ چکی ہیں؟ ہمیں خدا کا خوف نہیں ہے۔ ہم جب خدا کے کلام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم خدا سے ڈرتے نہیں ہیں۔ پہلی بات ہم نے یہ کی ہے کہ خدا کے کلام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، اور میں نے آپ کو چیلنج کیا ہے کہ اگر آپ رسولوں سے، آپ نبیوں سے بڑے ہیں تو سامنے آئیے اور کہیے، اپنا بیان دیجئے کہ ہم کیونکہ ان سے بڑے ہیں ہماری بات کو زیادہ اہمیت دی جائے۔ جی اب ہم بات کر رہے ہیں کہ بائبل مقدس ہی اس کے لا تبدیل ہونے کا، اس کے لاسانی ہونے کا اور کیا ثبوت ہے۔ تو ہم یہ سیکھ رہے ہیں بائبل مقدس کے اندر سے کہ یہ خدا کی پاکیزگی کو جس طرح سے بیان کرتی ہے، کوئی اور شخص اس طرح سے اس کی پاکیزگی کو، اس کی قدرت کو بیان نہیں کر سکتا۔ اب خدا کے ازلی اور ابدی ہونے کو اور خالق اور مالک ہونے کو جس طرح سے یہ کتاب بیان کرتی ہے، اس طرح کا بیان ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتا ہے۔ جی زبور 90 2 آیت سے لے دوسری آیت سے چوتھی آیت تک پڑھیے گا۔ جی اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے، یہ زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو خدا ہے، تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے، اے بنی آدم لوٹ آؤ، کیونکہ تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا اور جیسے رات کا ایک پہر۔ تھینک یو۔ یہاں پر دیکھیے، یہاں لکھا ہے اس سے پہلے کے پہاڑ پیدا ہوئے، ازل سے ابد تک تو ہی
خدا ہے۔ تیری نظر میں ایک دن 1000 برس کے برابر ہے، اور 1000 برس ایسے ہیں جیسے رات کا ایک پہر جو گزر گیا۔ یہ خدا کی لامحدودیت، یہ آیت، یہ خدا کا کلام خدا کی لامحدودیت کو واضح کرتا ہے، اور نہ صرف لامحدودیت کو واضح کرتا ہے، خدا کا کلام ہی ایک ایسی واحد کتاب ہے جو یہ بیان کرتا ہے کہ خدا زمان و مکان کی قید سے بالکل آزاد ہے۔ اس کی نظر میں ایک دن 1000 برس کے برابر ہے، اور 1000 برس اس کی نظر میں ایسے ہی ہیں ایک جیسے رات کا ایک پہر جو گزر گیا ہو۔ یہی کتاب ہے جو خدا کی ازلیت کہ وہ ازلی ہے اور ابدی، اس کی ابدیت کے بارے میں بتاتی ہے اور بیان کرتی ہے کہ اس سے پہلے کہ پہاڑ پیدا ہوئے تو ہی خدا ہے۔ ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے جس میں بائبل مقدس خدا کے بارے میں یہ بیان کرتی ہے، نہ صرف وہ ازلی ہے، نہ صرف وہ ابدی ہے، بلکہ ہر ایک چیز کا خالق بھی ہے۔ جی زبور 33 ہے اور اس کی 6 آیت جلدی سے نکالیے۔ زبور نمبر 33 اور اس کی 6 آیت۔ آسمان خداوند کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا۔ تھینک یو۔ آسمان خدا کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا۔ خدا کے کلام کے اندر درج اس طرح کے الہی بیانات کہیں اور موجود نہیں ہیں، کہیں اور موجود نہیں ہے۔ صرف اور صرف بائبل مقدس ہی ایک ایسی واحد کتاب ہے جو خدا کے بارے میں ہمیں اس حد تک گہرائی سے بتاتی ہے کہ دوسرا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ آئیے، اگر ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں تو ہم خدا کے کلام پر ایمان لائیں، اور جو کبھی بھی اگر ہم نے خدا کے کلام کے بارے میں کوئی غلط بات اپنی زبان سے نکالی ہے تو ہم خدا کے حضور سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ وہ ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ کہتا ہے اپنے کلام کے اندر، اس نے فرمایا کہ اگر ہم اپنے گناہ کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ ہم اپنے گناہ کا اقرار کر کے، کیونکہ خدا کے کلام کے بارے میں ہم بہت ساری باتیں ناحق کہتے ہیں اور اس کو پسند نہیں آتی، ہم خدا کو غصہ دلاتے ہیں۔ آئیے اپنے گناہ کا اقرار کریں اور خدا سے معافی مانگ کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ میرے عزیزو، آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک کو جاری رکھیں گے اور اس پر ہم مزید بات کریں گے۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب نے بہت برکت پائی ہے۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے بھی کہ خدا نے ہمیں فضل دیا ہے کہ ہم مزید اس کے کلام کو پھیلا سکیں، اور ہم ہر دوسرے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ نئی سے نئی بات آپ کے لیے لے کر آئیں تاکہ آپ خدا کے کلام میں سے مزید سیکھنے والے ہو سکے۔ خداوند اس کلام کی وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ میرے عزیزو، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں اور خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے، تاکہ مزید اور لوگوں تک بھی خدا کے کلام کی سچی اور گہری باتیں پہنچیں۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، دوسروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی خدا کے کلام سے برکت پا سکیں۔ خداوند آپ کو برکت بخشے، آمین۔